عمران ریاض صاحب کو احرام کی حالت میں ایئرپورٹ سے جس انداز میں گرفتار کیا پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ جو ایف آئی آر ان پہ ہوئی ہے یہ عکاسی کرتی ہیں کہ ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ بری طرح پامال ہو رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے نا، این حج پہ جانے والے ایک ایسے شخص کو جس کو پورا پاکستان جانتا ہے، جس طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں، اس سے آپ نے گین کیا کیا؟ کتنی آپ کی مذمت ہوئی، کتنی شرمندگی پاکستان کو ہوگی، اور کتنے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ قانون کو، آئین کو اور انسانی بنیادی حقوق کو کتنا گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وکلاء کی موجودگی میں ایئرپورٹ پہ ماسک باندھ کے یہ اغوا قانون کی نظر میں اس کو 365 تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جرم ہے۔ بعد میں جسٹیفیکیشن کے لیے پرچہ ٹھونک دیا، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے ہی عوامل اور ایسی حرکات سے یہ عوام کے دلوں میں اپنے لیے نفرت مزید بڑھا رہے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے عید کے بعد کہ نہیں؟ اور اس کے حوالے سے اس کچھ کا بھی بتائیے گا۔ خان صاحب سے پتہ لگے گا، اور خان صاحب اگر اناؤنس کریں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ آپ کی ناراضگی ابھی چل رہی ہے خان صاحب سے؟ نہیں، میری تو خان صاحب سے ناراضگی نہیں ہے، ہم تو ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں، جب ملاقات ہوگی تو ہمارے ملاقات کے لیے آپ نے کوشش کی ہے خان صاحب سے؟ میں کوشش نہیں کرتا ہوں۔ خان صاحب خود بلائیں گے تو جائیں گے؟ بلائیں گے یا پیغام دیں گے، جو دونوں صورتوں میں قبول ہے۔ اگر خان صاحب بلائیں اور آپ کو پیغام دیں تو احتجاجی تحریک کی آپ کریں گے اس کی؟ بلا شک و شبہ۔ اچھا مروت صاحب، عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے عمران خان حامی نظر آئے ہیں، تو آپ کی اندر بات ہوئی ہے اپنی جماعت میں، کیا یہ واقعی عمران خان کا میسج ہے یا ویسے یہ جو مل کے آتا ہے جس انداز میں کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے کچھ کہتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ کہتا ہے، تو کس کی بات یقین کریں؟ یہ میں خود ابھی تک میرا اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے، گرچہ اگر خان صاحب نے کہا ہوگا، چونکہ میں اس کا پسندید نہیں ہوں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اگر مذاکرات کریں گے تو مذاکرات کے لیے کچھ شرائط ہوں گی۔ اگر یہی مذاکرات کی شرائط ابھی ماننے تھے تو پھر ہمیں فروری میں ماننا چاہیے تھا۔ تو لازماً سپریم کورٹ نے بھی کچھ اندیا دیا۔ مطالبہ تو سر یہی ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے ان کو مانا جائے، اور 9 مئی کی جو تحقیقات کروائی جائیں، تو یہ تو مانا مطالبات جائے، ہیں۔ ماننے کے لیے کوئی پیرافرنیلیا ہونا چاہیے، کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے۔ اب 8 فروری کے جو مینڈیٹ 9 فروری کچھ ہو رہی ہوا، اس کا ایک شارٹ راستہ وہی ہے جو 2014 میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر ملک صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن بنا تھا، ایک کمیشن بنا دیں، 1 ہفتے کا کام ہے، سارے فارم 47 کا جو ہے وہ بخیے ادھیڑ دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا تھا، فارم 47 جب این فیصلے کے سٹیج پہ آ گیا، انہوں نے درخواست دی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بن گئی، اور کہا جی کہ جہانگیر صاحب سے ہم یہ الیکشن عذرداریاں ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹریبیونل چینج کر۔ یہ واحد چیز ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے انتخابی عذرداریوں کو طوالت دے، اور یہ طوالت کے یہی طریقے ہیں۔ آرڈیننس جاری کیا، ریٹائرڈ جج صاحبان متعارف کرا دیے، یہ اتنے بھونڈے طریقے سے مینڈیٹ کی چوری کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جو اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اور آئینی طور پر انتہائی منحوس اور انتہائی نازیبا ہے۔ آخری ایک سوال لے لیں کہ اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے، کس کو؟ اچکزئی صاحب کو مذاکراتی ٹیم میں عمران خان کی طرف سے، تو آپ کا اعتماد ہے اچکزئی صاحب پہ؟ اچکزئی صاحب میرا تو یقیناً ہے، معتبر سی شخصیت ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، تو لازماً ہے۔ اچھا سر جی، آج بجٹ پیش کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آج جو شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ ایوان میں بیٹھا تھا، یہ ایم این اے تو نہیں ہے اور وزیر اعظم بن گیا ہے، اور اس طرح 80 اور بے روپیے اس ایوان میں بیٹھے تھے، تو اس حکومت کا بجٹ پیش کرنے کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں تھا۔ اب یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ بجٹ بائنو انہی اقدامات کے تحت پیش کیا گیا جو آئی ایم ایف نے ڈرا کیے تھے۔ آئی ایم ایف جو ہیں اب ہمارے ہاں ٹوتھ برش، چینی، روح افزا، سبزیاں، ان کی قیمتیں جو ہیں تعین کر رہی ہیں، تو پھر گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔
اور جو ٹیکسیز عوام پہ لاگو ہوئے ہیں، اس مقابلے میں جو انہوں نے پنشن میں 15% اضافے کی تجویز دی ہے، وہ اونٹ کے منہ میں وہ کہتے ہیں نا زیرے کے برابر ہے۔ بہرحال اوورال جو ہیں بجٹ کے سخت ترین اثرات جو ہیں 6-7 دنوں میں پاکستان کی عوام تلملا اٹھے گی اور قوم دیکھے گی کہ یہی عوام جو ہیں پہلے جو ہیں اب اس بجٹ کے ذریعے شاید ملینز میں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے۔ سر پیپلز ریلیف کوئی نہیں ہے۔ سر پیپلز پارٹی نے پہلے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا، بعد میں علامتی طور پہ اپنے 2 بندوں کو بھیج دیا، اب بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ بعد میں جب بجٹ منظور ہوگا تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا آپ کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں پیپل پارٹی اس موقع پہ یہ جو کر رہی ہے یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتی ہے، یعنی ساری گورنروں کی نشستیں لے لی، کے پی میں پرچی پہ گورنر، لاہور میں گورنر، صدر کا منصب لے لیا، آگے سے کہتے ہیں وزارت بھی ہم نہیں لے رہے ہیں تاکہ الزام ہم پہ نہ آئے، اور اب جو ہے بجٹ کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، واضح ہیں کہ یہ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی پازیٹیو کوئی جمہوری قدر یا پیش رفت نہیں ہے پیپل پارٹی کے پارٹ پہ۔ آپ ان کے ساتھ ہی ہیں تو ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے رہو۔